بلایا اور اس میں اپنے آپ کو لائف وہ پریزیڈنٹ چیئر پرسن بنا دیا، جس کی میں نے مخالفت کی۔ آپ بے نظیر کے بہت بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر تک بنا دیا، پھر کیا نہیں، وجہ مجھے تھی؟ ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں بنا۔ ان آفیشلی تو آپ تھے۔ نہیں نہیں، میں تو ہاں۔ چلیے یہ مان لیں، یہ بتائیے، یہ تو تھے نا کہ آپ ان کے بااعتماد ساتھی تھے، جی بالکل، اس اعتماد میں نے اس کو اعتماد کو ٹیسٹ کبھی نہیں پہنچایا۔ کیا آپ فاروق لغاری کے ساتھ مل کر آپ نے بے نظیر کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا؟ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، شاید لوگوں کو یہ تاثر ہے۔ میرے خلاف کیسز فاروق لغاری نے بنائے۔ کب؟ اسی وقت جب وہ پریزیڈنٹ تھا، 96 میں آپ کی حکومت کو نکالنے کے بعد اس نے بنائے؟ اس نے بنائے۔ مجھے فاروق لغاری نے کہا کہ آپ اپنی حکومت کو ڈیزالو کریں۔ اچھا، کیونکہ ہاں، میں نے بے نظیر کو یہ ڈیزالو کرنے سے پہلے؟ نہیں، جب وہ ہو گیا وہاں پر، چونکہ گورنر نے استعفیٰ دے دیا تھا، خورشید صاحب نے، نئے گورنر آئے، تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی گورنر ہوگا ہی ہیز ٹو اپلائی ہز مائنڈ کہ حالات ایسے ہیں کہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے۔ تو نیا گورنر کیسے مائنڈ اپلائی کرتا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں۔ میں نے کہا نہیں، اور انہوں نے پھر ڈیزالو کیا اور میں چلا گیا اور میں نے چیلنج کیا اس کو کورٹ میں۔ اس کے بعد مجھ پہ انہوں نے کہا، ادھر میسج دیا کہ بھئی اس کے خلاف کیسز بنائے جائیں، اور جنہوں نے بنایا انہوں نے مجھے بتایا آپ کے خلاف، میرے خلاف، حالانکہ آپ دونوں دوست تھے، قریب تھے۔ دوست کیا، رشتہ داری تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں تو پارٹی کے ساتھ تھا۔ اور آپ سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ بے نظیر تو مجھے چاہتی تھی کہ پریزیڈنٹ مجھے بنانا چاہتی تھی۔ اچھا، اور کیا، یہ تو 93 کی بات ہے، وہ تو طے ہو گیا، تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ فاروق لغاری کو بناؤ، وہ مان گئی اس کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فاروق لغاری نے کوئی سازش کی؟ یہ تو ابھی تاریخ ہے، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو پھر جب آپ کے خلاف کیسز بھی بنوائے فاروق لغاری نے، پھر بے نظیر کے ساتھ یہ اعتماد کا یہ تو اس وقت دیکھو، بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے لیے سپیس ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ ٹھیک، میرے وقت میں کم از کم ہمارے صوبے میں بہت سے لوگوں کو ادھر انٹری بھی بنتی، وہ نہیں آ سکتے تھے، مداخلت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ سپیس بنائے۔ جب مجھے سینئر وائس چیئرمین بنایا، حالانکہ جب صوبائی صدارت سے مجھے کراچی بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی نہیں۔ وہ مجھے بنایا سینئر وائس چیئر پرسن بنایا، تو اس میں حالانکہ کوئی اور ہوتا تو وہ ناراض ہو جاتا، میں نے وہاں پر گڑی خدا بخش میں کہا، ہٹا کے وہ بنا دیا۔ ہاں وہ بنایا، تو لازمی بات ہے کہ صوبائی صدارت سے کون ہٹتا ہے، لیکن وہاں پر بھی میں نے گڑی خدا بخش میں نے کہا کہ آئندہ وزیر اعظم بھی بے نظیر ہوگی۔ وائس چیئرمین مخدوم امین فہیم میرے ساتھ بنا، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میں بننا چاہتا ہوں۔ پھر آپ خود سمجھ لیں کہ لوگ اپنے لیے سپیس ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ ہٹ جائے تو ہمیں سپیس ملے گی، تو یہ تو سیاست ہے، مجھے کوئی کسی کے خلاف کوئی جب وہ نہیں آپ کا ڈپارٹ ہوا، جب آپ کا پیپلز پارٹی سے تعلق ٹوٹا یا ختم ہوا، تو آپ کے اور بے نظیر بھٹو کے درمیان کوئی آرگومنٹ ہوا، کوئی بحث مباحثہ ہوا، کوئی تلخی ہوئی؟ کوئی یہ بات درست نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے اوپر اونچی آواز سے بات کی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، ایسے کوئی بات کوئی نہیں، اور نہ میں نے کوئی اونچی، وہ تو مجھ سے آخری ملاقات کیسی تھی ان کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کبھی ان کے خلاف، مگر میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، 21 دسمبر کو ہم پہ حملہ ہوا۔ یہ کون سا سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 2007۔ اچھا، 21 دسمبر کو ہم پہ حملہ ہوا، عید کے دن، جی، اور میرا بیٹا زخمی ہوا، ہم یہاں پر پیمز ہسپتال میں تھے۔ 2-3 دن کے بعد ان کا میسج مجھے آیا بے نظیر کا کہ یہ بچے تو میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں، اور مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے۔ اور اس کے دوسرے دن ان پہ 28 کو ان پہ حملہ ہوا، جہاں پر لیاقت باغ میں، میں اسپتال میں تھا، میں گھر آیا، ویسی تھوڑی دیر کے لیے گھر آیا تو جب ٹی وی لگایا تو یہ پتہ چلا، تو ہم سب کو اس کا دکھ ہوا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا وہ جو بھی تھے ہمارے سیاسی اختلافات تھے، لیکن جو ہمارے مراسم تھے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیاست میں بھی، اس میں بھی میرا کردار ہے کہ مارشل لاء کے دوران پورے اس وقت
صوبہ سرحد اس کو کہتے تھے خیبر پختونخوا، اس کا دورہ میں نے کرایا، حالانکہ مجھ پہ پابندی تھی، مجھ پہ پابندی تھی سیاست میں حصہ نہ لینے کی، پھر بھی یہ کرایا۔ یہ بتائیے کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ ایک دوسرے کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ نہیں، انوائٹ نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے درمیان؟ صدر ہے، کئی بار انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، میں گیا ہوں ان کے پاس مختلف ڈنرز پہ، جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آیا میں گیا ہوں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی نارمل ریلیشن شپ ہے؟ بالکل نارمل ہے۔ کوئی امکان کہ آپ پیپلز پارٹی میں لوٹ جائیں گے؟ ابھی تو دیکھیں پانی بہت بہ چکا ہے، ابھی تو ہماری سیاست کا محور ہی چینج ہو گیا ہے۔ ہاں، آئیے اس پر آتے ہیں، آپ کی سیاست محور کیسے چینج ہوا؟ دیکھو یہ اب سے نہیں ہوا کہ جو میں نے بات کی اس کا یہ مراد مت لیں۔ دیکھیں حیات محمد خان شیرپور بھی اگر پیپلز پارٹی میں تھا، لیکن انہوں نے پختونوں کے لیے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، اور انہوں نے اگر اپنے خون کا نذرانہ بھی دیا تو پختونوں کے لیے دیا۔ اس کے بعد اگر میں بھی تھا تو میں نے مرکز میں پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے اپنے صوبوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ کالا باغ ڈیم پہ صوبائی حقوق کے اوپر بہت دفعہ ہنس کے بے نظیر کہتے تھے کہ یو آر گارڈنگ سیلفشلی گارڈنگ یور دیٹ تھنگ پروونس انٹرسٹ، تو ان کو پتہ تھا کہ میرے کیا ہوئے ہیں، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ابھی جب میں نے دیکھا کہ بھائی 5 سالوں میں انہوں نے جس طریقے سے مایوس کیا پختونوں کو، تو یہ ایک وائڈ بنا ہے وہاں پر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پختونوں کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے قدم اٹھائیں کہ ہم ان کے لیے آپ نے ایک پارٹی بنائی، اس سے تھوڑا سا ٹائم فریم میں پیچھے آپ کا ایک کیلیبر بنا، بے نظیر کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، پختونوں کے حقوق کے لیے آپ نے بات کی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو جوائن کرتے؟ دیکھو جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو میں نے جوائن نہیں کیا، آپ ان کے وزیر داخلہ تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے الیکشن میں ہم نے حصہ لیا جی، اور وہاں پر اس سے پہلے یہ چودھری شجاعت وغیرہ میرے گھر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ادھر الائنس کرتے ہیں، اور یہ الائنس الیکشن کے بعد بھی ہوگا۔ آپ کی پارٹی سے وہ الائنس کرنا چاہتے ہیں؟ پارٹی کے ایک ساتھ الائنس ہم نے کیا، جو کہ چلا نہیں، وہاں پر بہت سے کچھ خاص ہو نہیں تھا، لیکن ہم وہاں پر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آئے، MMA کے بعد ہماری پارٹی خیبر پختونخوا میں۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے مذاکرات کی۔ میں تو جس دن اس نے اوت لیا اور یہ وزارتیں باندھ رہی تھی جو ہے ظفر اللہ جمالی، میں پشاور چلا گیا تھا۔ انہوں نے پھر مجھے ریکویسٹ کیا کہ آپ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو میں نے ان کے ساتھ وہ کیا۔ اس وقت تک میں مشرف کو کبھی ملا بھی نہیں تھا۔ آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوا مشرف کی حکومت میں وزیر داخلہ رہنے کا سیاسی طور پر؟ یہ تو اس میں دیکھیں تو شاید فائدہ بھی ہوا، شاید نقصان بھی ہوا، یہ تو اس کی بات ہے۔ حکومت میں رہنے سے اس ملک میں لازمی طور پر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ چلیے آئندہ الیکشنز پر آ جاتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مرتبہ خیبر پختونخوا میں PTI اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی کامیابی کے زیادہ امکانات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا تبصرہ ہے اس میں؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیا پوزیشن بنے گی، کتنی لیکن نشستوں پر آپ کی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے؟ ہمارے صوبائی اس پہ تقریباً 50 کے قریب ہیں، اور کوئی 17-18 نیشنل اسمبلی۔ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کتنی سیٹیں آپ لیں گے؟ یہ تو میں بھی اس پہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا پوزیشن۔ آپٹیمسٹ ہیں؟ بالکل۔ عوامی نیشنل پارٹی نے صوبے کا نام تبدیل کر دیا، کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ختم کروا دیا، انہوں نے وہ کریڈٹ لیتے ہیں سوات آپریشن کا، وہ کہتے ہیں ہم نے NFC ایوارڈ کروایا، وہ جو سارے صوبائی خود مختاری میں ان کا رول ہے۔ اب آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ دیکھو خیبر پختونخوا کا نام کس نے رکھا؟ پختونخوا کا تو یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ تو زرداری نے یہاں پر اسمبلی، اچھا کریڈٹ آپ زرداری صاحب کو دیتے ہیں؟ زرداری نے اسمبلی میں استعمال کیا جی، اور اس کے بعد UN میں استعمال کیا اس نام کو، اور یہ اگر جاتے اس کے اوپر جو قرارداد وہاں پر منظور ہوئی تھی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں جو ہم نے پیش کی۔ اچھا چلیں 1 by 1 کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے صوبے کے نام؟ زرداری کو نہیں جاتا، وہ تو وہ 18th امینڈمنٹ میں پھر انہوں نے تو پختونخوا کی بات کی تھی نا، یہ خیبر کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک،
میں نے اس کے اوپر ڈسینٹنگ نوٹ دی ہے ٹھیک جو کہ ابھی آئین کا ایک حصہ ہے. ٹھیک. میں نے کہا کہ اسمبلی میں ہم نے پختونخوا کی بات کی ہے, اس میں خیبر کا نام نہیں صحیح. ہے. آپ اس سے اچھا یہ بتائیے کہ NFC ایوارڈ میں جو پیسے آئے ہیں جی یہ ان کا کارنامہ نہیں ہے؟ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں. نہیں, صوبائی حکومت کا کارنامہ وہ تو یہ کہتے ہیں. نہیں, اس میں کیا, انہوں نے تو سب صوبوں کی یہ خواہش تھی کہ NFC ایوارڈ میں ان کو زیادہ حصہ ملے, لیکن ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اتنا حصہ نہیں ملا. کم ملے. جہاں تک 18th امینڈمنٹ کا تعلق ہے, میں آپ کو جو ہم نے امینڈمنٹس تجاویز کی ہیں سب سے زیادہ ہمارے امینڈمنٹس ہیں. اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بجلی کے مد میں جو ہمارے امینڈمنٹس ہیں, آئل اینڈ گیس کی 50% یہ ہم نے امینڈمنٹ دی. ہم نے یہ بھی کہا کہ جی سوورن گارنٹی صوبائی حکومت دے سکتی ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ جو لون مرکزی حکومت لیتی ہے وہ CCI میں آنا چاہیے. آپ کسی سے پتہ کریں جو 18th امینڈمنٹ میں جو مرکزی کردار تھے ان سے پتہ کریں کہ ہمارا کیا رول ہے. شیرپال صاحب اب ایک اور ایشو پہ آتا ہوں, ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں 2 صوبوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ایک ہزارہ صوبے کی بات کی جاتی ہے, ایک سرائکی DI خان اور ٹانگ کو سرائکی صوبے میں شامل کرنے کی بات کی جاتی ہے. آپ اس پہ کیا کمنٹس ہیں؟ ہمارے پروگرام میں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام اگر چاہیں تو صوبے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لنگوسٹک بنیاد پہ, ایتھنک بنیاد پہ بھی بننی چاہیے. اچھا. یہ جو باقی کہتے ہیں کہ نہیں ایڈمنسٹریٹو, ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں, جب زبان آپ کی ایک ہے, آپ کا کلچر ایک ہے, آپ کا وہ ایک ہی آئیڈینٹی ہے, تو کیوں نہیں اس کی صوبے بننے چاہیے اس لحاظ سے. 30 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس, مجھے بتائیے کہ خیبر پختونخوا کی ترقی کا آسان راستہ کیا ہے اور اس میں کیا چینجز ہو سکتی ہیں ماضی کے مقابلے میں؟ دیکھو, سب سے پہلے تو امن لانا, امن, پائیدار امن. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو نقصانات ہوئے ہیں, یہ انفراسٹرکچر کے نقصانات ہوئے ہیں, اسکول تباہ ہوئے ہیں, پل, سڑکیں, سب کچھ, ان کے لیے ایک پیکج کا بنانا تاکہ وہ اس کو ہم سیل کر سکیں مرکزی حکومت میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو کارخانے ہیں وہ بند ہیں, ان کے لیے کوشش کرنا, روزگار کے مواقع وہ کرنا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, امن, ترقی, خوشحالی. آپ کا بہت شکریہ آفتاب شیرپال صاحب. ناظرین, آئی بال ٹو آئی بال نے آپ نے آفتاب احمد خان شیرپال صاحب کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو.